اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و آئینا حتی تسکنہ ورزق طوعا و تمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں کہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم یکن من الساجدین۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گاہوں کے خالق لم یزل رات کے اس پہر میں آپ کے مقدس ذکر میں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذکر کا صدقہ بانیان عشرہ محرم الحرام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک ذکر محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں وارث عطا فرما، جو تنگ دست ہیں وسیع رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں مالک قرض ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور و جل فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے، آمادہ ہیں، بات شروع کریں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد۔ آمادہ ہیں، بات شروع کریں۔ سرکار دعا حاصل کرنے کے لیے آپ سے پہلی مجلس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنی بھی مجالس یہاں پر تلاوت کرنی ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں، تو شورۂ آفاق ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں مجھے آج تھوڑا سا سفر کرنا ہے آپ کی دعاؤں کے سہارے سے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن کے اس آیت کے ترجمے پہ اگر آپ میرے ساتھی بنیں گے تو منزل بالکل قریب ہے کہ نوکر آپ کو کہاں پر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ
خلقناکم، اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا. بیدار ہونا، ہم نے تمہیں سرکار خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے. پھر کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. قرآن پڑھ رہا ہوں، پہلے خلق بھائی پھر صورتیں. بزرگوں اللہ جانے یہ کون ذی وقار ہستیاں ہیں جو عالم صورت سے پہلے ہیں. اللہ اکبر. بیدار ہونا، پچھلے سرداروں ساتھ چاہیے. سرکار پہلے خلق پھر صورتیں. ثم قال، پھر ہم نے کہا کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو. بیدار ہونا، قریب آ گئے. آدم کو قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنا آسان پڑھ رہا ہوں کہ بچے کو یاد ہو جائے کہ افتخار حسینی پڑھ کیا رہا ہے. بھائی آدم کو بولو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا ابلیسا، مگر ابلیس نے نہیں کیا. لاہور والوں کیوں نہیں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ شیطان مردود سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. سارے میرے سوزی بنو، کیونکہ میں اکیلا پڑھنے والا ہوں. سوزی بنو. پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار، سر اٹھانا. تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا، کتب میں پڑھا کہ ذرے ذرے پہ اس مردود نے سجدہ کیا. بیدار ہونا خدا کے لیے. ذرے ذرے پہ سجدہ کیا، پتے پتے پہ سجدہ کیا، چپے چپے پہ سجدہ کیا، ایک ایک انچ پہ سجدہ کیا، ساتوں زمینوں پہ سجدے کیے، ساتوں آسمانوں پہ سجدے کیے. سرکار 4,000 سال کا طویل ترین سجدہ، 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ اس مردود نے انجام دیا ہے. سر اٹھاؤ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. میرے اللہ کس کی مانو؟ آواز خدا بندی آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا تو منکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پہنچے ہو سلام ہے، سر اٹھاؤ. ہر ہاتھ بلند ہو خیرات کے لیے تو فکرہ کہنے لگا ہو. آواز خدا بندی آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ یہ میری حجت کا منکر ہے، یہ میری حجت کا منکر ہے، یہ میری حجت کا منکر ہے. لاہور گرین ٹاؤن والوں، یہ کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت کا. وہ حجت کون ہے؟ حضرت آدم. آدم کون سی حجت ہے؟ پہلی. آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے بزرگوں، آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ارے ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم. تو پھر کہنے کا بھائی حق رکھتا ہوں کہ جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے. جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. جیو جیو. آپ جیے سدا سلامت رہو سرکار. جو توجہ ہے کہ نہیں؟ جیتے رہو. یا علی مشکل گوشہ. جو محمد کے پسینے کے، آپ نے کہا ہے دوبارہ پڑھو، حالانکہ یہ فقرہ کہا جاتا ہے ذاکرین کو. ہائے ہائے ہائے. اتنا تو لطف آیا ہے نا آپ کو کہ آپ نے کہا کہ دوبارہ پڑھو. میں دوبارہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کو آگے بھی پڑھ رہا ہوں.
ہاں ہاں سرکار، جو محمد کے، میں نے اپنی طرف سے حضرت آدم کو محمد کا پسینہ کہا، بولو سلمان جیسا صحابی، حضرت سلمان محمدی، ناصر بھائی نے پڑھا ہے 1.5 گھنٹہ، تو میرا ارادہ ہے تقریباً 2 گھنٹے دا۔ ہاں ہاں سرکار تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا تھوڑا تھک گئے ہیں۔ صابر شاہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چائے کا انتظام کریں، سرکار ساتھ میں تھوڑی سی نیاز بھی ہوتی رہے، پھر ذکر بھی جاری رہے۔ سر اٹھاؤ، میں نے نہیں کہا، سلمان نے محمدی نے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ نبیوں کے سلطان سے۔ میرے آقا، میرے سردار، آپ کب تشریف لائے؟ آپ کب؟ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز۔ سرکار میں آپ کے بات کو کھولنے لگا ہوں، آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان تو نے نا انصاف نہیں کیا۔ مولا ہوا کیا ہے؟ فرمایا سلمان کب کا لفظ جو ہے نا، کب کا لفظ یہ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے، قاف اور بے، حرف نہ تھے ہم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، حرف نہ تھے ہم تھے۔ سلمان کہنے لگا اچھا مالک میرے مولا، جب آپ تشریف لائے تو تب کیا تھا؟ فرمایا سلمان جب ہم آئے تو تب بھی نہیں تھا۔ جو لفظوں کے خریدار ہیں، میں پڑھ لکھے سامعین میں خطاب کر رہا ہوں، سر اٹھا، جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا، تب جب بھی نہیں تھا، تب کب بھی نہیں تھا۔ سلمان جیسا صحابی کہہ رہا ہے مالک جب آپ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا سلمان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سلمان سوالوں کو بدل رہا ہے، سوالوں کو بدل کے کہہ رہا ہے مالک یہ آسمان، کہا سلمان نہیں تھے، یہ زمینیں، کہا نہیں تھی، یہ عرش، کہا نہیں تھا، یہ فرش، کہا نہیں تھا، یہ رشتے، کہا نہیں تھے، یہ فرشتے، کہا نہیں تھے، یہ دریا، کہا نہیں تھے، یہ سمندر، کہا نہیں تھے، یہ حیوانات، کہا نہیں تھے، یہ نباتات، کہا نہیں تھے۔ سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ سے پوچھنے لگا میرے آقا جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے، ہر ہاتھ بلند ہو پچھلے سرداروں، میں فکرہ نہیں عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا میرے سردار جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ فرمایا سلمان جہاں پہ خود خدا رہتا تھا۔ جیو ہاتھ اونچے چاہو، حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں پہ خود خدا رہتا تھا، ہم بھی اس کے اندیت میں رہتے تھے، ہم بھی اس کے قرب میں رہتے تھے، اس لیے تو نماز پڑھی جاتی ہے قربتاً الی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم بھی اس کے قرب میں رہتے تھے۔ اچھا میرے آقا جب سب کچھ بن گیا، جب سب کچھ بزرگوں بن گیا، زمین بن گئی، آسمان بن گئے، ستارے بن گئے، سیارے بن گئے، لوح بن گیا، قلم بن گیا، عرش بن گیا، فرش بن گیا، دریا بن گئے، سمندر بن گئے، حیوانات بن گئے، نباتات بن گئے، رشتے بن گئے، فرشتے بن گئے۔ میرے آقا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ پہلے بچے سے، اس بچے سے لے کے آخری بابا صابر شاہ تک آپ اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا مولا جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا سلمان پہلے وہ ہمارا مکان تھا، ہم اس کے مکی تھے، اب ہم اس کا مکان ہے، وہ ہمارا مکی ہے۔ جیو جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، وہ ہم میں رہتا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ اور سلمان درجہ کمال ہی تو یہی ہے، توجہ، درجہ کمال ہی تو یہی ہے کہ وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر،
ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم رہتے ہیں۔ سلمان نے پوچھا مالک کب تشریف لائے؟ توجہ، آپ مجلس شروع کرنے لگا ہوں، یہ جتنا بھی پڑھا ہے وہ آپ کی توجہ کے لیے۔ سرکار مالک کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، یہ اردو زبان جو ہے نا یہ ہے مانگی تانگی زبان، اسے کہتے ہیں لشکری زبان، کوئی لفظ کہاں سے، کوئی حرف کہاں سے، کوئی حرف کہاں سے، یہ لفظوں کی غربت ہے کہ آل محمد کے بارے میں لفظ پیدائش لکھا جاتا ہے، خلق لکھا جاتا ہے۔ سر اٹھاؤ، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، اب بیدار ہونا، میں وہ بات کھولنے لگا ہوں جو میں نے پہلے کہی ہے۔ سرکار اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور اطہر کو اپنے آپ سے جدا کیا، نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو سرزمین لاہور والوں ایک طویل ترین سجدہ کیا۔ وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جبین محمد مصطفیٰ پر کم از کم 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے، یہ ہے رحمت کل کا پسینہ، یہ ہے طٰہٰ کا پسینہ، یہ ہے یاسین کا پسینہ، یہ ہے مزمل کا پسینہ، یہ ہے مدثر کا پسینہ، یہ ہے کالی کملی والے کا پسینہ، یہ ہے وارث قرآن کا پسینہ، یہ ہے ناطق قرآن کا پسینہ۔ لاہور والوں اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا۔ سوال کرو بھائی کیا کیا؟ کسی قطرے سے آدم کو بنایا۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے بھائی ایک بھی قطرے کو ضائع نہیں کیا۔ کسی قطرے سے آدم کو بنایا، کسی قطرے سے نوح کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا، کسی قطرے سے بھائی یوسف کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا۔ میں لاہور والوں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، اور یہ سنی شیعہ احباب کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس ہے، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجہ آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا۔ آج کا جاہل ملا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار محمد کو دیکھے، جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ حضرت یوسف کو دیکھے۔ یہ مولوی کی عقل کی مت ماری گئی ہے، یہ نوکروں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، یہ نوکروں کی چیزیں، یہ نوکروں کی چیزیں، یہ نوکروں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونڈتا ہے، وہ سرداروں کی چیزیں نوکروں میں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اور والوں محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا، محمد کے حسن کا، بولو محمد کے حسن کا درجات بلند ہوں۔ شہید ولایت علی حضرت علامہ ناصر عباس شہید کے میں ان کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے حسن کا اور یوسف کے حسن کا تو بھائی تقابل ہی نہیں بنتا، کیونکہ محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے۔ محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے، محمد سردار ہے۔ قیامت تک پڑھتا رہو، حق ادا نہیں ہوتا کہ محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے۔ کہا کرتے تھے ارے جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو پتہ ہی کیا ہے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، ارے جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ اللہ عاشق ہو جائے جیو جیو۔ اے اہل مشکل کو شاہ، جس پہ خود بولو
اللہ عاشق ہو جائے، ہائے ہائے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں سرکار، اسے اپنے طرف سے نہیں کہا سرکار کہ جو محمد کے پسینے کے ایک قطرے کا منکر ہو۔ بات تو یہاں پر تھی نا بھائی جان، بات تو یہاں پر تھی، اب سر اٹھاؤ سرکار۔ آدم کون ہے؟ حقیقت کیا ہے حضرت آدم کی؟ ہمارے نبی کے، آئے ہائے ہائے، ہمارے نبی کے، ہمارے نبی کے، بھائی ہیلو ساؤنڈ والے ذرا آواز بلند کرو، ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ پسینہ کیا ہے؟ بے قیمت چیز۔ اللہ اکبر۔ پسینہ دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں، پسینہ آ رہا، یہ یوں لیا، یوں جھٹکا، جس محمد کی جھٹکی ہوئی خیرات سے اللہ نبی خلق کرے۔ جیو سرکار، آدم کی حقیقت کیا ہے شہزاد بھائی؟ مجھے فوکس چاہیے، سر اٹھائیے گا، مجھے وہ چہرہ دکھائیے جو محمد سن کے مرجھا رہا ہے۔ سر اٹھاؤ، نوکر کے فکر وصول کرو۔ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے، بولو پچھلے سرداروں جو باہر کھڑے ہو، ہمارے نبی کے بھائی پسینے کا ایک قطرہ۔ نوح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ ابراہیم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ یعقوب کی حقیقت کیا ہے؟ بزرگوں، ہمارے نبی کے پسینے کا قطرہ۔ یحییٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ موسیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ تو پھر نوکر کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی آدم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، نوح کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، ابراہیم کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، اسماعیل کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یعقوب کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یوسف کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، موسیٰ کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ، یعقوب کی حقیقت ہے تو محمد کا پسینہ۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، جاؤ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، جتنے شیعوں نے حیدر کرار تشریف فرما ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے، اہل حدیث تشریف فرما ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے، اہل سنت میرے بھائی وہ اپنے علماء سے پوچھے۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ آدم جو محمد کے پسینے سے بنا ہے تو حضرت آدم کے ساتھ کیا لکھا اور پڑھا جاتا ہے؟ نوح جو محمد کے پسینے سے بنا تو نوح کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ ابراہیم جو محمد کے پسینے سے بنا تو ابراہیم کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ اسماعیل جو محمد کے پسینے سے بنا تو اسماعیل کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، آدم محمد کے پسینے سے بنا۔ ہر فرقہ نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ ہے۔ تو پھر بندے کا بچہ بن، اوے 14 کو نہ بھوکا کر، اوے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسا ہے؟ جو یہ ہاتھ نہیں ہے کس کول ہے، ہاتھ اونچے اونچے اے بری اللہ اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ سرکار دعا فرما رہے ہیں، منت ہے میری منت، میں تو منت ہی کر سکتا ہوں سرکار کہ رہبر سنیے گا، رہبر پیشوا
امام، ہادی، بخشش کروانے والے، بزرگوں، روز محشر شفاعت کرنے والے. میں جان بوجھ کے آہستہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگلا میرا جو فکرہ ہے وہ وزنی ہے، تاکہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے. رہبر، پیشوا، امام، ہادی، بخشش کروانے والے، روز محشر شفاعت کرنے والے، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی بیل کی ضرورت نہ ہو. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، ہاتھ کھولو بھائی خیرات کے لیے، جوان ہیں آپ. پیچھے اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بولنا چاہیے، ورنہ سیٹا بدلو. سرکار، راہ پر ایسا ہونا چاہیے وہ کسی ایم این اے کا محتاج نہ ہو. پیر ایسا ہونا چاہیے وہ کسی ایم پی اے کا محتاج نہ ہو. امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی صدر کا محتاج نہ ہو. ہادی ایسا ہونا چاہیے وہ کسی کے دستخط کا محتاج نہ ہو. ہمارے امام اور سرکار امام ایسا ہونا چاہیے جس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں کسی بیل کی سمری کی ضرورت نہ ہو. اور یہی تو لاہور والوں وجہ ہے کہ ہم شیعوں نے حیدر کرار نے، میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کر رہا ہوں، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے، جوانوں اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا بھائی، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے، اللہ جانے پیر صابر شاہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں، یا وہ ناراض ہیں یا وہ مجلس سننا ہی نہیں چاہتے. سرکار، ہمارے ہادی کون ہے؟ سر اٹھاؤ. ہمارے ہادی کون ہے؟ ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو مانا ہے. ہمارے ہادی، ہمارے امام نہ کسی ایم این اے کے محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے، نہ کسی صدر مملکت کی سمری کے محتاج ہے. اور لاہور والوں، ہمارے ہادی ہے کون؟ ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، مجھے نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے. ہمارے ہادی کون؟ بولو، جو بولے تو قرآن. ہمارے ہادی کون؟ جو کروٹ بدلے تو قرآن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے ہادی کون؟ بولو، یہ سارا میں ہی پڑھنا ہے. ہمارے ہادی کون؟ جو بولے تو قرآن. ہمارے ہادی کون؟ جو کروٹ بدلے تو قرآن. ہمارے ہادی کون؟ جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن. ہمارے ہادی کون؟ جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن. ہمارے ہادی کون؟ جو میدان جنگ میں جائے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے، سر اٹھاؤ، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جو روزہ افطار کرے تو قرآن. ہمارے ہادی وہ ہے جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے. ہمارے ہادی ہے کون؟ جن کے ذاکر کا نام قرآن ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے، ذاکر کا نام خدا ہے. ہمارے ہادی لاہور والوں کون ہے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، میرے سامنے ہزاروں کا اجتماع ہو، ایک ایک فکرے پہ اٹھ اٹھ کر بولو حق ادا نہیں ہوتا. میں خیرات لینے کے لیے قرآن آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہ رہا ہوں، فکرے آپ کی جھولی میں، وارث قرآن کا ذکر آپ کی جھولی میں، آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، جن کی طہارت کے بل اللہ نے خود قرآن میں پاس کیے ہیں. ہمارے ہادی کون ہے؟ سر اٹھاؤ. ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسم سے بے نیاز ہو کے جو بندہ رات کے اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، جھولی پھیلاؤ، میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں پچھلے سرداروں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، ہر بندہ بیدار ہو کے سماعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی امام وہ ہیں اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن نہیں سن سکتا۔ وَالتِّينِ سر اٹھاؤ قسم اٹھا کے، سرکار کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہمارے ہادی وہ ہے اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہمارے ہادی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہمارے ہادی امام لاہور والوں وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور ہمارے ہادی وہ ہیں جن کا ذاکر خدا بن کے قصیدہ حسین قرآن میں پڑھ رہا ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان۔ اب بیدار ہونا، نتیجہ آ گیا ہے۔ کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جتنے جوان ہوٹ کے بولو حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ کائنات کا مشکل کشا، شیعوں کا پیر، ہمارا امیر، کائنات کا وہ یکتا امیر المومنین بادشاہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے شہزاد بھائی اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا۔ بیدار ہونا، اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا۔ اس رسول کو روکا، اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے میرا حبیب طٰہٰ یاسین مزمل مدثر اپنی عبادت کو کم کر، مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے۔ اس رسول کو کڑکتی دھوپ میں روک کے علی کی ولایت کا بل پیش کیا۔ وہ آج بھی
آیت کی صورت میں موجود ہے وہ بل کون سا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کی طرف سے علی کی ولایت کا بل ہے۔ اپنے رسول کو روک کے کہا آپ پہنچا دے علی کی ولایت کو۔ آگے وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ سوچ سمجھ، علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر۔ اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی۔ تیری میری عبادت علی کے بغیر جیو۔ تیری میری عبادت علی کی۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں، سیدہ کونین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں۔ جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے۔ اب جو جملے کہنے لگا ہوں ان پردہ کے لیے جو 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کر آتی ہے۔ بھائی ذرا آواز آسان کرو تھوڑی سی، بھائی آواز بلند کرو ذرا۔ عزادارو، قافلہ حسینی میں جو سب سے پہلی بی بی اجڑی ہے وہ لاہور والی ملکہ ہے۔ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والا۔ یا جب یہ قافلہ چلا ہے نا بابا جی، جتنے بزرگ ہو، جب یہ قافلہ چلا ہے ہر بی بی بڑی بڑی پریشان تھی کہ اللہ جانے حسین ہمیں ساتھ لے جائے یا نہ لے جائے۔ مطمئن تھی تو صرف جناب صغرا۔ جزاک اللہ جس کے سینے میں قبر حسین ہے، جو بندہ پرسے کے نیت سے آیا ہے۔ عزادارو، مطمئن تھی حسین کی بیٹی جناب بی بی صغرا۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حسین اکبر کے بنا نہیں رہتا۔ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں۔ حسین اکبر کے بنا نہیں رہتا اور اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ اس وقت مدینے میں بزرگوں قیامت آ گئی جب مولا عباس نے آ کے یہ حسین سے کہا، مولا محمل میں وہ سوار ہو گئی ہے جس کا تحریر میں نام بھی شامل نہیں ہے۔ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جو بندہ رونے کے نیت سے آیا ہے، میرا ایک فکرہ سننا، میں آپ کے رونے کا سامان کرنے لگا ہوں۔ عزاداروں، جو سب سے پہلے اجڑی وہ لاہور والی مخدومہ۔ ہر نماز کے بعد ہر نمازی ایک سلام پڑھتا ہے حسین پر۔ وہ سلام کون سا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حقیقت جانتے ہو کہ یہ سلام سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے یہ سلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل نے دارالامارہ سے پڑھا۔ جزاک اللہ جس کے سینے میں کلیجہ ہے، پتھر نہیں ہے، مومن کے دل بڑے نازک ہوتے، میں ڈر رہا ہوں روایت پڑھنے سے۔ عزادارو، حضرت مسلم بن عقیل نے دارالامارہ سے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین
میرا آخری سلام ہو۔ حسین نے اپنی منزل سے کہا وعلیک السلام سفیری، اور میرا سفیر آپ پہ بھی میرا سلام ہو۔ قدم چوم کے مولا عباس نے کہا جو غازی کے نوکر ہو، جتنے سید ہو، میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں، دل تو کہ للہ مجھے معاف کرنا، اب میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا۔ عزاداران امام مظلوم ہو، ماتمی عزادار ہو، عباس مولا نے قدم چوم کے کہا اور مولا کسے سلام کا جواب دیا ہے؟ رو کے حسین نے کہا دارالامارہ سے تیرے بھائی مسلم نے مجھے آخری سلام کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو ہائے ضرور بلند کرنا، ہائے ضرور بلند کرنا۔ اور تیرے مسلم نے مجھے آخری سلام کیا ہے۔ تڑپ کے مولا عباس نے کہا مولا مجھے ذرا منظر دکھائیے۔ عباس پہلے وعدہ کر، مجھے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ عزادارو عباس نے حسین سے وعدہ کیا، مولا وعدہ ہو گیا کوفہ جانے کا نہیں کہوں گا۔ اب عزادارو حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا۔ اب عباس نے منظر نہ جانے کیا دیکھا، تڑپا غازی قدم چوم کے کہتا ہے ماں زہرا کا واسطہ اور مجھے کوفے پہنچا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر بندے پہ واجب ہے ماتم کرنا، اس سے بڑے مصائب ہوتے نہیں ہیں۔ اور تجھے زہرا کا واسطہ اور مولا مجھے کوفے پہنچا۔ عباس ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ کوفے نہیں جاؤں گا، پھر کوفے جانے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ عزادارو جو عباس نے فکرے کہے، ہر عزادار پہ واجب ہے ایک مرتبہ ہاتھ اپنے سروں پہ مارو، ایک مرتبہ ہاتھ سروں پہ مارو، یہ اکبر کی ماں کی سنت ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کا عباس کیوں کہہ رہا ہے کہ کوفے جانا ہے؟ تڑپ کے غازی نے کہا مولا آپ جانتے ہیں اور دارالامارہ وہ بڑی اونچی جگہ ہے، وہ ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، ابھی ظالم تلوار چلائے گا اور مسلم کا سر وہ تن سے جدا ہو جائے گا، وہ دارالامارہ سے نیچے گرے گا اور میں مسلم کے سر کو اپنی جھولی میں لے لوں گا۔ عزادارو تڑپے حسین کا عباس ذرا جلدی نہ کر، اب ذرا دوبارہ منظر دیکھ، وہ ماتمیوں کتنا ماتم کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ عزادارو اب جو غازی نے منظر دیکھا وہ ماتمیوں منظر کون سا تھا؟ عزادارو عباس نے منظر دیکھا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے۔ عزادارو ایک ہاتھ پہلو پہ، سارے سر کا ماتا، سارے سر کا ماتا، سارے سر کا ماتا، ایک ہاتھ پہلو پہ، ایک ہاتھ بلند کیا، رو رو کے دارالامارہ کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے آؤ میرا مسلم بیٹا، آؤ میرا حسین کا سفیر، اور میں تجھے بقیہ سے لینے۔ جزاک اللہ۔ بس آخری فکرہ بہت ہو گیا، ایک فکرہ سنیے گا، اپنے آپ پہ ضبط کیجئے گا۔ آپ ماتمی ہیں، میں عزادار ہوں، میں حسین کا ذاکر ہوں، میں منت کر کے کہتا ہوں مجھے اجازت دو تو میں ایک روایت سناؤں۔ عزادارو مارا گیا مسلم، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، مارا گیا حسین کا سفیر، مارا گیا لاہور والی ملکہ کا تاجدار۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، لاہور میں کوئی مسافر مر جائے اور کراچی میں کوئی مسافر مر جائے اور کوئی اسے نہ جانتا ہو، لاش بازار میں پڑی ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ جانے کوئی غریب مسافر مر گیا ہے، اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ذرا جلدی سے چارپائی لے کے آؤ، ایک غریب مسافر کا جنازہ اٹھانا ہے۔ سیدو مجھے معاف کرنا، میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا، میں غازی کو گواہ بنا کے روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو مارا گیا مسلم، لاش پڑی ہے کوفے کی گلیوں میں۔ اب عزادارو کسی نے یہ نہیں کہا کہ چارپائی لے کے آؤ، او جنازہ اٹھانا ہے۔ ہر
کل کوئی یہی کہہ رہا تھا اور رسی لے کے آؤ اور رسیاں لے کے آؤ، وہ غریب کوئی مر گیا ہے، اور ان حرامیوں نے حضرت مسلم کے پاؤں میں اور رسی ڈال کے کبھی کوفہ کے اوس بازار، کبھی کوفہ کے اوس بازار، وہ کوئی نہ تھا جو چھڑانے والا ہوتا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی جو مسلم کی لاش کے پیچھے رو رو کے کہہ رہی ہے، وہ میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو، وہ اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ماتم حسین